مسلمان پاگل ہو کے دیواراں تے لکھیا ہوتا ہے جو چاہ سو پوچھو. یہ فٹ پاتاں تے آندے نے توتا پنجرے چوں نہیں نکل سکدا. اینو پوچھ میری تلی تے کی لکھی ڈب کے مرن دا مقام چلیا. او فٹ پات والا تینوں کوئی دسن جوگا نہ تے او کیسیاں کیوں کردا او عقیدہ بناؤ. اپنا عقیدہ اتنا کمزور کہ نہیں منیا تے ایڈا وڈا رب نہیں منیا تے جے منن تے تو توتے نو منیا جڑا خود قید وچ وہ توتا پنجرے دی قید چی ہے نا. اچھی بولو. وہ خود بے وقوف ہے بھی تینوں نے باہر کڈیا پھال نہ چوک اٹھ جا. وہ بے وقوف پھال چوک اٹھ دے وچ وڑ جاندا. وہ دے پر کٹے نے چلیا جیڑا اپنے پراں دی خبر نہیں رکھدا بھی میرے پر ودن دا تے میں اٹھ جاواں گا تے تیری انہیں کی خبر دسنی ہے. اچھا یہ لڑکے بھی بڑے عجیب ہیں. یہ لڑکے جاتے ہیں نا جب اس کے پاس وہ کہتا ہے کیا ہوا جی میرا محبوب نہیں مانتا. کہتا مان جائے گا کتنا 25,000 مجھے دو. بے چلیا جڑا تیرے کل پنجی منگن دیا ہے چلیا ایڈا جو کرنی والا ہوئے تو گورنر سٹیٹ بینک نہ منا لے. تیرے کل پنجی منگن. اب انہوں کئی بندے آنے نے جناب وہ میرا کام نہیں چل دا جی کوئی توید دو. میں کہا اچھا میں کہا پھر اے فلانے کوئی گئے سا انہیں کیا چل جائے گا. میں کیویں چل جائے گا. کہنا 10,000 مینوں دے. وہ جی میرا کام نہیں چل دا. وہ جی میری دکان نہیں چل دی. وہ آندا 5,000 مینوں پھڑا تیرا چلے نہ چلے میرا چل گیا. ان کو پتا ہے کہ یہ کمزور ایمان والا ہے کمزور عقیدے والا ہے. انہوں ٹھگو کیوں جی جدا عقیدہ کمزور ہو پھر ٹھگیندہ ہے نا. لالچ بندے سے رکھو گے تو تسی ٹھگے جاؤ گے. لالچ اللہ نہ رکھ وہ دے کل تینوں کچھ ملنا ہی ہے کچھ گواچنا نہیں گا. اللہ کل مانگ بندے کل کیے گئے. بولو بندے کل کچھ ملنا بندے کل ککھ بھی نہیں. اچھا میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ 66 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں. میں نے آپ کو مانا بھی آپ کو جانا بھی ہے. بتاؤ اپنے دشمن کو تم خوش کیوں نہیں کر سکتے. تم نے تو اتنی فہم و فراست سے سارے مسئلے حل کیے. 66 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی. تو میں نے جب پوچھا نا تو کہنے لگے بس میں ایک بندے کو خوش نہیں کر سکا. کسی نے پوچھا بھی وہ بندہ کون ہے تو کہنے لگے میں اپنے حاسد کو خوش نہیں کر سکا. اس کو کچھ نہیں دے سکا. کیوں حاسد اس ٹائم ہی خوش ہوگا جب امیر معاویہ مر جائے گا یا اس کی عزت اس سے اللہ چھین لے گا. یہ تب ہی مجھ سے ایک صحابی کو سمجھ آ گیا کہ حاسد بندہ بولو اس وقت تک خوش ہوتا جب تک کسی کی عزت نہ ختم ہو جائے یا اس کو موت نہ ہو. بس وہ اس کا نقصان دیکھ کے خوش ہوتا ہے. آج کتنے مسجد میں بندے بیٹھے ایک بندے کی دکان چلنے لگ پڑے نا تو دوسرا جا کے اندر اے مینوں کرائے دے انہیں 60,000 چڑھی میرے کو 70 لائے. وہ اگو ادو بھی بڑا بے ایمان ہوندا ہے جنوں چڑھائی ہوندی انہوں آندا 80 تے چڑھ دی لینی. وہ ادا بھی بڑا بے ایمان ہوندا ہے. چلو 70 دے کے دکان تے کرائے تے لے لے گا. نصیب کتھوں لے کے آئے. نصیب تو اللہ نے لکھی. رزق کون دیتا ہے. ہاتھ کھڑے کر کے ذرا بتاؤ مجھے. اللہ دیتا ہے پکی بات ہے. رزق اللہ دیتا ہے. چلو میں 3 دفعہ پوچھنا ہوں مزران کمار بیکھنا آپ کو رزق کون دیتا ہے. اللہ رزق دے تو میں آپ سے چھین سکتا نہیں. پھر سوچ لو پھر سوچ لو پکی گل ہے. سارے مسلمانوں یو ٹرن والے تو نہیں ہیں. اونچی بولیں بولو بولو سارے. رزق کون دیتا ہے. جب اللہ دے دے کوئی چھین سکتا ہے تو پھر کیوں کہندے نے جی میرا کسی نے کام بند کرتا ہے میرا کسی نے رزق بند کرتا ہے. یہ تو کفریہ کلمہ ہے. دے اللہ اگر تو کرے تو اللہ کے کفرو. کبھی سوچا جملہ بولنے کے تھے وہ ایسی نہیں سوچتے. کئی بندے نہیں قرآن چکی ہے کہتے ہیں کہ بولو اچھی بولو اور شرمو یہ لفظ سوچا کرو تم نے کیا بولا ہے. جی نے جھوٹا قرآن چکے ہے چلیا ہے کیا کر اے سچا قرآن. اس بندے نے جھوٹ چھپاؤن لی سچا قرآن چکے ہے. قرآن تے آج بھی سچا ہے. قرآن یہ قرآن کے بارے جملہ غلط بولتے لوگ اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے اپنی زبان سے کیا رہے ہیں. اسی لیے نبی پاک نے فرمایا اس زبان ایک امام صاحب تھے
وہ بات گھر سے نکلتے تھے نا تو میں نے پڑھا ہے کہ وہ اپنی زبان کو ایسے پکڑ کے نا باہر نکالتے تو کہتے رہے کہ مینوں باہروں چھتر نہ پواوی تے کنٹرول چڑھے یعنی کہنا مقصد کسی کی زبان میں سمجھاتے سن کہ اس طرح دا بیٹھا بول بولی کہ باہروں مینوں شاباش ملے تیری وجہ تو نام بنا ملے آج کتنے بندے ہیں میرے خلاف کی زبان نہ نام تکھاتے ہیں بیٹا توجہ بھائی جملہ سننے والا ہے بڑیاں قیمتی گلاں نے انہوں آ کر تے سمجھیا جی انشاءاللہ میں اپنی گلاں کرن دے کدوں مکڑی گل تانوں پتہ نہیں لگنا تے لفظ را سنن والے نے بڑا قیمتی جملہ ایمان تازہ اللہ راضی ہوئے جناب سید بن عمر حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز حضرت خالد بن ولید میں بڑیاں گلاں سنائیاں نے تے میں لفظ دسن لگا ہے عمر بن عبدالعزیز کہندے نے او میرے بیلی جدو تم میرے کو آیا میں کمرے سے بیٹھا تو میرا سلام نہیں میں جواب دیتا ہوں تم میرا پرائیویٹ گلا کرنا پیا میں نے ڈر آیا دیوا بھی سرکاری ہے تیل بھی سرکاری ہے بٹی بھی سرکاری ہے کتے اللہ قیامت کو کچھ نہ لگے گلا دی دیوا سرکاری پا رہا سی تے گلا پرائیویٹ کرتا پیا صاحب اس واسطے میں دیوا بٹا کر دیتا ہوں آج کتنے بیٹھے نے کہ سرکاری گڈی تے اپنی بیوی نوں لے کے جاندے سرکاری گڈی تے اپنے بیٹے کو بٹا کے لے کے جاندے سرکاری گڈی تے سوہرا پھیرا ہوندے نے سرکاری گڈی تے بیٹا پھیرا ہوندے نے سرکاری گڈی تے رشتے دار پھیرا ہوندے نے اگر سرکاری گڈی صرف سرکاری کماں واسطے ملتی ہے آج کتنے ملازم نے جڑے جناب سرکار دے کام نو اپنا کام نہیں سمجھدے عمر بن عبدالعزیز دفتر نو بھی استعمال کر دیتے صرف دفتری کام واسطے آج کتنے بندے نے لفظ سنیا جڑے نوکری سرکاری کردے نے مرضی نال جاندے مرضی نال اوندے نے عمر بن عبدالعزیز کہندے نے دیوا بھی سرکاری ہے تیل بھی پٹی بھی سرکاری ہے اللہ کی قسم اس واقعہ نے مجھے بھی سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے میرے بچوں خدا کے لیے یہ سرکاری نوکری کوئی مفت بھی دے تو نہ لیا کرو اللہ کی قسم یہ بڑی ازمائش والی نوکری ہے میرے بچوں تم کہتے ہو مرضی سے جائیں گے مرضی سے آئیں گے عمر بن عبدالعزیز کہتا ہے یہ دیا سرکاری ہے کہ اللہ کے عمل کو پوچھنا لے آج کتنے لوگ ہیں نوکریاں رشوت دے کے رہتے ہیں کہ مرضی نہ جاواں گے تے مرضی نہ لاواں یہ ایم پی ایم ایل نو کہندے نے سارے نال سال ایکشن لڑیا او سارا منڈا لوا انہیں پی ایس آ منڈا لوا دیندے نے منڈا 15 دن جاندا تے 15 دن چھٹی تے تنخواہ 3 دناں دی ملدی ہے میں مولویوں نو کہنا یار عمرے تے نہیں جاندے کہندے مولوی جی میں عمرے تے گیا تے رسید والے میری ادھی تنخواہ کٹ لی واہ نمازی ہو سرکار کول 3 دناں دی مزدوری لے کے 15 دن کام کردے جے مولوی 15 دن عمرے تے گیا اودی ادھی تنخواہ کٹ لیندے کئی چھٹی کرا دیندے نے جی اسی نواں لب لیا ہے ذرا سنیے خدا کے لیے میری باتوں کو غور سے سنیں آج معاشرے دی میں تصویر کھینچتا پیا ہے کہ ساڈے اندر کیسا اسلام رہ گیا عمر بن عبدالعزیز گھر بیٹھے بیوی کہندی ہے کیونکہ میرے بھائی شبیر دی بیٹی دی شادی ہے میں آخری گلاں کر کے اعلامیہ دے پوری تقریر دا آخری گلاں کر کے اجازت چاہنا عمر بن عبدالعزیز بیٹھے نہیں تے بیوی کہندی کرما والے مینوں کپڑے دے بیوی ہو تو ایسی ہو خامد ہو تو عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو بیوی ہو تو عمر بن عبدالعزیز کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک جیسی ہو بیوی کی کہندی ہے عمر بن عبدالعزیز میں اپنے بچیاں دے کپڑے بنانے نوں مینوں پیسے چاہیے کہتا کرما والی ہے میرے کو پیسے کوئی نہیں یہ 4 سال ابھی سن لو یہ کون عمر بن عبدالعزیز دی بیوی ہے یہ دے 4 برا بادشاہ نے دادا بادشاہ پیو بادشاہ ساس ملوک نہیں ہوندی لہت ملوک ہوندی ہے جتھے انیاں سونیاں آتا والی ہوئے آدھی ہے لج کے کھان والی ہے پر اج وقت نہ سمجھوتا کر رہا ہے سنیے میں عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کو سلوٹ کرتا ہوں اس سلوٹ کیوں میری بہن ناصر مدنی تمہیں آج پنڈی اسلام آباد کی سرزمین پہ سلوٹ کرتا ہے یہ نامی سن لو رجوع ٹاؤن جتنے بیٹھے جنجوع ٹاؤن میں میرے دوست بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں سلوٹ کرتا ہوں اللہ کی قسم نہ کسی نے فاطمہ بنت عبد الملک کو دیکھا ہے صرف کیا ہے عمر بن عبدالعزیز نے صحابہ کو جانا ہے جس نے صحابہ کو جاننے والے کو جانا ہے یہ تباہ تابعین کوئی عام ہستی نہیں
آئی میں کرام کو مستی نہیں I salute you Imam Abu Hanifa, I salute you Imam Shafi, I salute you Imam Malik, I salute you Imam Ahmad ibn Hanbal, I salute you Imam Shafi. یہ لفظ ایسے نہیں زبان سے نکلے، شافی نے اپنے بازو پہ لکھ کر اپنے لفظ سے زمین سے نکالے کر حدیث لکھی، مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں کیا، کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں کیا۔ اللہ کی قسم ہے یہ آئمہ کی محنت ہمارے نبی اسلام لے کر ہے۔ اگر کسی امام کا فتویٰ تمہیں اچھا نہ لگے تو اس کو یہ مت کہنا کہ میں اس کو برا سمجھتا ہے، یہ امام اچھا نہیں ہے۔ صرف سوچ سے اختلاف کرنا ہے، شخصیت سے اختلاف نہیں کرنا، شخصیت سے اختلاف نہیں کرنا۔ میری سوچ سے اختلاف کرنا ہے، میرے یہ کوٹ سے اختلاف نہ کرو، صرف میری بات سے اختلاف کرو۔ میں تمہیں دلیل دینے لگا ہوں، ہمارے کچھ بزرگ جہاد کرتے ہیں، ہمارے کچھ بزرگ تبلیغ کرتے ہیں، کچھ بزرگ سیاست کرتے ہیں، تو ہم جس کو بھی ملتے ہیں ادب سے ملتے ہیں کہ نہیں؟ آپ اس دور میں جہاد والے، سیاست والے بولو، سبھی ایک دوسرے کو ملتے ہو، لیڈروں سے دوسرے تیسرے، تو کیا آپ نے ائمہ کے بارے نہیں یہ کوئی سوچ رکھی ہوئی جب وہ آپس میں ملتے تھے وہ بھی مسئلوں تک اختلاف رکھتے تھے، مسجدیں بند کرانے تک نہیں جاتے تھے؟ ہم نے تو مسجدوں کو تالے لگوا دیے، مدرسوں کو تالے لگوا دیے، بولو لگوائے ہیں کہ نہیں؟ اب جس کی مسجد کو آپ نے تالا لگوایا وہ کبھی آپ کی بات سنے گا؟ کبھی آپ کے پاس آئے گا؟ وہ تو اپنی نسلوں کو بھی بتائے گا کہ ان کے پاس نہیں جانا، انہوں نے ہماری مسجد کو روکا تھا۔ اللہ کے لیے نفرت مت پھیلاؤ، یہ نفرتوں نے تو کفر کو آسان کر دیا ہے پاکستان میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، یہ تمہاری نفرتوں نے بیڑا گرک کیا ہے۔ اسلام تو غالب ہو کر رہے گا انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کر کے بولے انشاءاللہ۔ اے تقریر پوری دن چوڑے واقعات اجازت چاہوں گا، عزیزان من فرض کرنا چاہ رہے ہیں یہ بچوں کی اصلاح مجھے کہا ہے تو میں نے کہا چلو میں واقعہ میں کر دیتا ہوں۔ سنیے، یہ فیس بک ماڈل، یہ واٹس اپ ماڈل، یہ انسٹاگرام ماڈل، یہ بیگو ماڈل، یہ ویکی ماڈل، یہ لائکی ماڈل، یہ جناب جی یوٹیوب ماڈل، یہ انسٹاگرام ماڈل، یہ سبھی ایپوں والے یہ سنیں، میں آپ کو اس واقعہ میں بڑی چیزیں بتاؤں گا۔ عمر بن عبدالعزیز اپنی بیوی نو کہنے میرے کول پیسے نہیں، ان واقعہ چ کنی اصلاح دیاں گلاں ملن لگیاں، واقعہ تے ہر کوئی سنا لیندہ ہے، پر میں معاشرہ ٹیچ کرنا، شیشہ دکھانا ہے، ذرا سنیے دھیان سے، واقعہ چ کنیاں چیزاں بیان کر لگا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہنے میرے کول پیسے نہیں، بیوی نے رشتہ کراؤن والے نو گال نہیں کڈی وے مر جے مینوں کدے واسطے لے کے آیا، رشتہ کراؤن والے نو گال نہیں کڈی، ماں باپ نو ٹیلی فون نہیں کیتا کہ آپ نے کس کے ساتھ میری شادی کر دی ہے، ماں باپ نے کبھی فون نہیں کیا میری بیٹی عمر بن عبدالعزیز تمہیں کتنا خرچہ دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے صحابہ کو جانا تھا، انہوں نے تبع تابعین کو جانا تھا، کیا جانا تھا؟ قرآن کہتا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے گھر کی جاسوسی مت کریں، قرآن کہتا ہے کسی کے گھر کی جاسوسی مت کریں۔ وہ پہلے ماں باپ اپنی بیٹیوں کو اس لیے فون نہیں کرتے تھے، اس طرح نہیں باتیں پوچھتے تھے کہ تیرا خامد تجھے کیا کھلاتا ہے، تیرا خامد تجھے کون سے کپڑے دیتا ہے، کنا خرچہ دیندہ ہے، کنا کو رکھتا ہے، تیری ساس کرنا کی سلوک کر دیئے نہیں سی پوچھ دے، کیونکہ انہوں نے پتا سی بیوی مرد دا لباس ہے، مرد بیوی دا لباس ہے۔ اے کوٹ میں پایا سردی روکے گا، اگر اے کوٹ چ سردی نہ رکے تے میں اے کوٹ اتار داں گا، اے لباس میں پایا میرا جسم ڈانپے گا، اگر لباس میرا جسم نہ ڈانپے تے میں لباس تار داں گا، کیونکہ لباس دا مطلب ہے میرا جسم ڈانپے۔ قرآن کہندہ بیوی مرد دا لباس ہے، مرد بیوی دا لباس ہے، عورت مرد دا لباس ہے، مرد عورت دا لباس ہے، خامد بیوی دا لباس ہے، بیوی خامد دا لباس ہے۔ نکاح کرنے والوں کروڑوں روپے لگا کر تم نے شادیاں کر لی کہ یہ نبی کی سنت ہے، تم نے سنت کو مانا ہے، نکاح کو جانا نہیں۔ صرف نکاح کو مانا ہے کہ میرے نبی کی سنت، النکاح نصف الایمان، النکاح من سنتی، مگر تم نے یہ نہیں جانا کہ یہ نکاح قائم کیسے رہے گا۔
یہ بندھن کیسا ہے؟ میرے بھائی شبیر کی بیٹی کی شادی کے موقع پہ تمہیں مجھے بلایا ہے تے میں تانوں دسن آیا ہے انہیں نہ رشتہ کراؤن والے نوں گال کڈی نہ ماں نوں فون کیتا نہ باپ نوں کہ مینوں لبدا کچھ نہیں نہ ماں باپ نے فون تے پوچھیا ایدا مطلب ہے بیٹی دی شادی کر کے جڑا ماں باپ ٹیلی فون کر کے گھنٹہ گلاں کردا یہ قرآن کے خلاف ہے یہ شرعی طریقہ خلاف ہے جب تیرے گھر میں تھی 20 سال رہی تمہیں پوچھنا چاہیے تھا تمہیں سکھانا چاہیے تھا اب جب گاڑی میں نکاح پڑھ کر بیٹھ گئے اب وہ تیرے گھر والی نہیں رہی وہ کسی اور کی عزت بن گئی ہے وہ خاوند کی چوکیدار ہے چوکیدار گھر کی بات بتاتا پاکستان کا چوکیدار انڈیا کو جاسوسی کرے آرٹیکل 6 لگ جائے گا غداری کا مقدمہ بن کر اس کو پھانسی دی جائے گی مسجد کا خادم مسجد کا چوکیدار اس مسجد کی باتیں دوسری مسجد کو بتائے مسجد سے نکل جائے گا ایک سٹی کا ناظم اپنے علاقے کی بات کسی اور کو بتائے غدار کہلائے گا ایک پریدہ بندہ دوسری پرے نو جا کے گل دسے غدار ہے مخبر ہے میں سوال کرنا چاہنا ہے جیری تیری بیٹی ہے او دے نکاح چ گئی ہے او دا لباس ہے او دا لباس ہے یہ قرآن نے کہہ دیا لباس چھپاتا ہے نشر نہیں کرتا یا عورت لباس نہیں ہے اگر لباس ہے تو پھر اپنے خامد کی بات گھر کو بتا سکتی اب وہ گھر اس کا نہیں جو پوچھ رہا ہے اس کا گھر وہ ہے جس کے بارے یہ پوچھ رہے ہیں آج لڑکیاں گھنٹہ مانا گلاں کر دیا ہیں ساس بدگمانی کہندی دی ماں سکھوندی ایدہ پیو سکھوندا ہے جب تیرے گھر میں بیٹی تھی میں نے دیکھا تو 5 منٹ اپنی بیٹی کے پاس نہیں بیٹھنا پسند کرتا اپنی بہن کے پاس تو 5 منٹ نہیں بیٹھتا یہ جو برجائیوں کا بہانہ ہے میں اپنی بھابی سے باتیں کر رہی ہوں یہ 5 منٹ اپنی نند کے پاس نہیں بیٹھتی کوئی اس کمرے میں کوئی اس کمرے اور جب یہ سسرال چلی جاتی ہے پھر تنکڑے داسرے وڑ جندے تانو دس یہ نہیں موقع دیا پھر گھنٹہ فون تے آج آپ نے کیا کھایا آج آپ نے کیا پیا شرم آنی چاہیے یہ باتیں پوچھنے والی کچھ تیرے بندے نے کنے پہے دیتے جب نکاح کر دیا ہے اس کے بعد کوئی بات پوچھ سکتا اونچی بولے نہیں پوچھ سکتا اگر کوئی پوچھے گا تو کیا بنے گا چگلی لا يدخل الجنت قطات چگل خور جنت میں داخل نہیں ہوئے گا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب بارش رکی نا شوکت بھائی جب بارش رکی حضرت صاحب تو کیا گناہ تھا اس کا صرف وہ چگل خور تھا جتھے ایک چگل خور ہوئے رسول دے ہر نبی رسول نہیں ہوندا پر ہر رسول نبی ہوندا ہر نبی رسول نہیں ہوندا رسول دا تانوں پنجابی جی میں گل سمجھا دا رسول انہوں کہندے نے جدا ہر لفظ شریعت ہو صاحبے شریعت ہو موسیٰ علیہ السلام سید رسولوں میں تے بارش نہیں ہوئی تے گناہ کی نکلیا وہ بندہ چگل خور سی بولو بندہ تے ساڑھے ملک دے وچ کتھوں برکت آوے تھے ایک مسیح چ کئی چگل خور باہر دیاں تے گلاں ہی نہیں کرنی مسجداں دعا کیویں قبول ہوے کیویں ساڈی دعا قبول ہوے ساڈیاں دعاواں دے وچ بیٹھ کے بندے چگل خور گلاں کر دیندے چگلی کی تعریف کیا ہے جو کسی میں برائی ہو تو اس کی کشت کے پیچھے کی جاؤ اس کو چگلی کہتے ہیں اگر اس کے اندر برائی نہ ہوئے نو الزام تے بہتان کہتے ہیں اور آپ کو پتہ جو کسی پہ بہتان لگاتا ہے اگر وہ بدری بھی ہو تو 80 کوڑے اس کو بھی لگتے ہیں حالانکہ بدری کے بارے میں اے معلومات چھے تم ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں مگر جب بدری سے آپ بھی امی عائشہ پہ الزام میں شامل ہو جائے تو اس کو بھی 80 کوڑے لگتے ہیں ہم نے کبھی سمجھے ہی نہیں اسی الزام لاؤ انہوں انجی سمجھنے بات ٹھیک ہے ڈادو یہ فیس بک تو شتانی چرکھا ہے سنی سنائی گا لگے شیئر کری جا رہے وہ بولو کر دے نہیں کر دے تصدیق کر دے کوئی نہیں اگلے دن نہ ڈاکٹر قدیر کی نیورہ ماریا ہے اگلے دن نہ چوری شجاعت ماریا ہے ہاں جی پوچھتے ہی نہیں تصدیق نہیں کرتے
हालांकि बस कहांगा हाँ धीयां विआह के खबरगिरी करनी चाहिए। मेरा जवाई माड़ा है मैं कुछ ले जावां, गल सेवियां दी नहीं, गल शैंपू दी नहीं, गल वीरा मार दी नहीं, गल सेबां दी नहीं, गल साबन दी नहीं, गल सेवियां दी नहीं। ये ते लाहौर दी मंडी चों ही लभ जांदियां ने। ये सेवियां ते बेटियां नूं बनारे पाकिस्तान वाले शहर चों लभ जांदियां है। ये फैसलाबाद दे 8 बाज़ारां चों लभ जांदियां ने। पिंडी इस्लामाबाद कलर सईदां चों लभ जांदियां ने। ये मुंदरे रवात जनाब अलादीना जेलम ते सराय आलमगीर ये गुजरात ते गुजरां वाले चों लभ जांदियां ने। ये मेरे वीरा पेशावर ते वीरा मनसेरे चों लभ जांदियां है। ये सेवियां बेटी कोल ईद वाले दिन ले जावे, ये सेवियां ते उत्थों भी लभ जांदियां है। अल्लाह दा वास्ता है जरूर खुशी ते जाया करो। इन्ना नवा पालावे बेटी फल दी ले जाया कर। तेरे इलाके च चिकनार बड़ी है मेरे वीरा, पर लगे जाइए चिकनार दे बूटे ने, कचनार दे बूटे ने। कई बंदे कचनार कहंदे कई चिकनार, ये सारे लगदे। जेड़ी शह नवी आवे एक थैला भर के धी भैन को जाया कर। गल पीरा सेवियां दी नहीं, गल आटे दी नहीं, गल कणक दी नहीं, गल साबन दी नहीं। असल च मैं हाथ जोड़ के गल समझाना चाहना है, भैनां ते बेटियां कोल जाया करो। हत्थां च छापर भरे होवन मठियाई दे, छापर भरे होवन फल दे। गल फल दी नहीं, गल मठियाई दी नहीं। हर मंडी चो लभ जांदा है पर सेवियां लजान वाला वीर उस मंडी च नहीं लभदा। ए वीरा फल लजान वाला बाबा नहीं लभदा। मैं तर्जमा करांगा ना जी। लोकां दियां जद उजड़न तियां टुर जांदियां ने पेके, मैं उजड़ी किस पासे जावां सौरे रहन पेके। आज कितनी बेटियां हैं जिन्होंने बहन नहीं मिलती, भरा नहीं मिलते, माँ बाप नहीं मिलते। अल्लाह जानदा सस्सां मेरे मार दियां पर सस्सां भी ते फराउन हुंदियां ने ना। कई तगड़ियां नौवां नूं रिश्ता वेखण जांदियां माड़ियां नूं आंदियां कुत्ते दे भांडे च पानी पीना ही, काम भी करना ही ते रहना ही ते रहना ही ते चल। उधर छित्तर भारा है ते इज्जत करदियां ने, माड़ी ते दबके मारदियां है। आंदियां एडी साऊ दी तेरा चाचा, किन्ने विच चाचे फराडी बैठे ने, किन्ने ताए फराडी बैठे। जेड़े मरग ते भरा दी मरग ते भतीजियां नूं आंदे ने असीं तुहाडे सिर ते आ। फिर भतीजियां जवान होके विआहियां जांदियां, चाचा कदी ईद देन नहीं गया, ताया कदी ईद देन वास्ते नहीं गया कि तेरा बाप बहुत होया मैं ते गए। सस मेरा मार दी एडी साऊ हुंदी ते तेरा चाचा ईद लैके आउंदा ताया। उदन फिर वीरां दे तलवार दे फट मिल जांदे ने, तीर दे फट मिल जांदे ने, पर ज़बान दियां बोलियां बंदियां नूं मरन ते मजबूर करदियां। उदन तियां खुदकुशी कर दियां लोकां दियां जद उजड़न तियां। सवेरे मेरे कहन ते गड्डी पै जाओ, तियां नूं मिलन जाओ स्पैशल। किधर गए माँ बाप, इन्ने को खरबूजे मोढ़े ते रखने ते मैं धी नूं दे आवां। लोकां दियां जद उजड़न तियां सुर जांदियां ने पेके, मैं उजड़ी किस पासे जावां सौरे रहन पेके। रोंदे तुसी कुछ गुस्सा नहीं करना, मैं कहा सी चाचे ताए फराडी ने गल्लां सच्चियां। रोंदे वेख शरीक भी बूए ढोलेंदे, बिन मावां दे कावी टुकड़े खोलेंदे। रोंदे वेख शरीक भी बूए ढोलेंदे, बिन मावां दे कावी टुकड़े खोलेंदे। अपनियां मावां वाली थां कोई लेंदा नहीं, अपने बापूआं वाली थां कोई लेंदा नहीं। उतले मन ते हर कोई पुत्रा कह लेंदे। इन बच्चों को कहूँ जब कहते इफ यू डोंट माइंड पापा तुम भी गुस्सा मत करना, डोंट टच मी लाइफ। तुम कौन होते मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाले? मैंने अपने जीवन साथी का फैसला कर लिया है। सुने सुने रेंज मैरिज लव मैरिज। और मेरे बच्चे तुम कहते पापा तुम कौन होते? आओ मैं बताऊं ये कौन होते। ये बरसती आंखें, ये अश्कबार चेहरे, इन आंखों से देखें ये कितने इमोशनल है। मैं कहता हूं ये मामा पापा को कहते तुम कौन होते?
قربانی والے دن تاؤ کر جائیں چاچے کر جائیں تے جا کے جناب آلا قربانی دے گوشت دی ایک لت پھڑ کے تے جنجوا ٹاؤن چ یار نو دین جاویں چاچا بول پے گا چاچی بول پے گی پتر رکھ تے ونڈے ہوندا دواںگے تے اسے قربانی والے دن اپنے باپ تے کر قربانی دی لت پھڑ کے پاوے پھڑ کے سری پھڑ کے کھل پھڑ کے اوجری پھڑ کے کلیجی پھڑ کے چاپا پھڑ کے ران پھڑ کے جنوں مرضی دے آپ ماں نہیں بولے گی باپ نہیں بولے گا کیوں اپنی باپوਆਂ والی تھاں کوئی لیندہ نہیں یار دی موٹر سائیکل لے کے جاؤ روات لاگے جا کے گڈی وجے فون کر یار گڈی وج گئی کہے گا گڈی بچی ہے کہ نہیں تے پیو نو فون کر ابو دینے گڈی وج گئی پتر گڈی اللہ اور دے دے گا دس تو خیر نہ لے اپنے باپوਆਂ والی میں یتیم خانہ بنایا ہے میں گجراں والے کی یتیم نو پوچھیا غریب بچہ سی میں ہاتھ چومے سلوٹاں پئیاں کالے جے رنگ دا بچہ ورکشاپ چ تے میں ہاتھ چومے میرے نیٹ تے تسی ویکھتے رہندے میں بچیاں نو کول بلاونا انڈیاں والیاں نو غباریاں والیاں نو میں بچے نو کول بلایا بیٹا بات سنے جی مدنی صاحب میں 25 سال یتیمی ویکھی ہے جیڑا دن ویکھیا میں یاد رکھیا ہے میں اس بچے نو کیا بیٹا بات جی مدنی صاحب میں کلے لایا میں چمیا پتر تیری عمر تے لکھن والی میں ہاتھ چمے ہو دے تیری عمر تے لکھن پڑھن والی تو ایتھے ورکشاپ چ تکے کھا رہے پھر بچہ نہیں رویا یتیمی رو پئی آدھا مدنی صاحب اسی گناہگار بچے تسی ایڈے مشہور مولوی تے ساڈے ہاتھ چمے میں کہا بچہ تو گناہگار نہیں تو جنتی بچہ جب تک بچہ بالغ نہ ہوئے اے بچے بنا دی فطری طور تے مسلمان پیدا ہوندے میں کہا بچے آ چلیے کہندا مدنی صاحب میں کہا بیٹا یہاں کام کرتے ہو ہتھا تے پٹ پہنے سلوٹا پئیاں پتر تیری عمر تے پڑھن والی تو ورکشاپ چ تکے کھا رہے ہیں آدھا مدنی صاحب ساڈا کام کرن والا قبراں چ جا ستا میرے بچوں آج جا کر کہنا I salute you پاپا I like you پاپا I miss you پاپا وہ میرے بچے اتنا پیار کر رہے بابا وہ ناصر مدنی صاحب آئے تھے وہ بول رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برینڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے ہاتھ صاف نہیں رہتے اگلا جملہ میں نہیں کہہ سکتا میں نے دن یہ دیکھا ہے پر کہنے لگا ہوں جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی کدی تائے دی جیب جو عید علیہ دن 10,000 کٹ کے بکھاوی جا واربا تیرے اللہ جاندہ ہے میں جملہ کمانگا پھٹے پرانے میری تقریر تو بعد جا کے دیکھنا ہے بیگم دا کمبل سونا یا ماں باپ دا سونا ہے بیگم دا بستر سونا یا ماں باپ دا سونا ہے پھٹے پرانے کپڑے تن تے پوندیے بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جاندیے ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندیے بادشاہ والے لاڈ آپ لڈاندیے جدو بیگم دی سیف لماری لگی ہوئے نال ماں دے کپڑے ہینگر کر کے ٹنگنے باپ دے ٹنگنے بیگم کہے what is this یہ کیا ہے انہوں کہنا ہے تینوں پتہ نہیں ہے کون ہے پھٹے پرانے میری ماں خود محنت کر کے مینوں پالیا میں دیکھیا عید والے دن خود پرانے پاندی سی مینوں نویں پھول پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنوندی بھکھیا رہ کے لوک پتر جاندی وڈی گڈی جے مل جاوے تے کھاندی
جدن تیری بیگم کولی چے کالو ایک بوٹی پا کے کبے اتھے دادی بیٹھی پھڑایا ادھر مانو بازو تو پھڑ کے واٹر سیٹ فرنی سیٹ سوپ سیٹ ٹی سیٹ بیگم دے نال ڈائننگ ٹیبل تے بٹھا کے ایک پاسے پاپا ایک پاسے ماما ایک پاسے آپ ایک پاسے بیگم ایک پاسے بچے تے نال تھوڑی جی روٹی توڑ کے ماں دے ہونٹا تک لے جانی بیگم کبے ایک گل کیے کہنا ہے بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو انشاءاللہ آج کے بعد کوئی بچہ بھی اپنے ماں باپ کو اللہ کی روٹی نہیں کھلائے گا انشاءاللہ ساتھ بٹھا کر ٹیبل پہ پہلا لقمہ ماں باپ کے منہ کو لگا کر پھر خود کھائے گا کیوں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو یہ کہاں لاؤں ماں کی محبت یہ قرض کیسے چکاؤں ماما یہ قرض کیسے چکاؤں پاپا یہ قرض کیسے چکاؤں ماما وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو تھپک کر سلاتی ہے ماں اوے ماں باپ کو لگ کمرے میں سلا کر پاس سے گزر جانے والا یہ کون تھے تھپک کر سلاتی ہے ماں جو تھپکیاں دے کر سلائے اور کبھی دروازے پہ کھڑے ہو کر پوچھ لیا کرو ماں کسے چیز دی لوڑ تھی پاپا تمہیں نیند کیوں نہیں آتی ماما تمہیں نیند کیوں نہیں آتی کبھی پوچھا ہے اللہ کی قسم جب تک تجھے سلا نہیں لیتی تھی اسے نیند نہیں آتی اور آج تم نے ان کے کمرے لانے کر دیے ان کے کمبل کر کے بسترے کرتے ان کے برتن کرتے اور بادشاہوں کو فقیر بنا دیا جس نے تیرا کمبل بھی لایا تو کلر دیکھ کے اس کو پنک کلر اچھا لگے گا اس کو گرین کلر اچھا لگے گا اس کو وائٹ کلر اچھا لگے گا جو تیرے جسم کے ساتھ کلر بھی میچ کر کے لائے آج تم نے اس کے بسترے بھی گندے کر دیے آج کتنی اللہ آپ کو قبول فرمائے یہ میرے دوست ہیں دلاسہ دیتے ہیں پیار کرتے ہیں ہم نے ماں باپ کو کیا سمجھا ہم نے ان کو دنیا میں فقیر بنا دیا ہے یہ اتنی آنکھوں میں آنسو ہیں مجھے امید ہے آج جا کر اپنے گھر کی سیف کھولے اور تمہیں پیدا کرنے والے کی قسم جا کر دیکھنا تمہاری بیگم کا سوٹ مہنگا ہے یا ماں کا سوٹ مہنگا ہے تیری بیگم کا کمرہ پیارا یا تیری ماں کا کمرہ پیارا آج میں نے تمہیں سوچنے پہ مجبور کر دیا میں جملہ کہاں لفظ ربا تیرے کرم نوازے کیا باپ نو جگرے دیتے گھڑی منگیاں کوئی داری نہ دیوے میں بینکی نہ لا دیتے لکھ منگیاں کوئی دارا نہ دیوے انہیں بینکی نہ لا دیتے اور تنہا بھی پوری نہیں دس دا چلے آ تیری 40,000 تنہا ہے تو تنہا چوی جھوٹ بولنا ہے انہیں کروڑ دی رجسٹری تیرے نام کیتی ہے سی نہیں کیتا مٹھیائی بھی ونڈی ہے یہ ماں باپ کو تم نے فقیر بنا دیا باہر فقیر کھڑا دکان پہ تو تم نے خود گلے سے 10 نکال کر دیے یہ نہیں سوچا کہ باہر باپ بیٹھا ہے میں اس کو پکڑاؤں تاکہ فقیر کو پتا چلے بادشاہی آج بھی اس کے پاس تم نے فقیر بنا دیا ماں باپ کو اور تمہیں کیا یہ بھائی منیر کے بچوں سے پوچھنا میں جملہ کہنے لگا وہ بھی رو پڑیں گے تم بھی رو پڑیں گے
روندیاں ویک شریک وے بوے ٹولندے بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھولندے شامو شام شہرو کرنو آنا پہ جاندہ یہ جو کرسیوں پہ بوڑھے بیٹھے ہیں بیمار بیٹھے ہیں ان کو سلوٹ کرو یہ بیمار ماں باپ میں کہنے لگا ہوں تندرست ماں باپ 1 لاکھ کے ہیں اور بیمار ماں باپ 1.25 لاکھ کے ہیں تم کہتے ہو مرا 1.25 لاکھ کا بنتا ہے یہ مدنی نے کیا کہا ہاں ہاں میں کہتا ہوں یہ بوڑھے بیمار ماں باپ 1.25 لاکھ کے ہیں کیوں شامو شام شہروں کرنو آنا پہ جاندہ جد کردہ رکھا خبری ڈیرے لالندہ یہ تمہارے گھروں کے مفت کے چوکیدار ہیں اور تم ان بیماروں کو بوجھ سمجھتے ہو مجھے پوچھیں اے میرا رنگ ہے نہ صاف نہیں میرا بابا میر تمہیں بہتا سونا سی اور میں جدو قبر تے جاوانا شیر پڑھنا نہ مٹی پھڑ کے تے چان منور سور جی میں پائی منیر نوہ جناب گئے ہیں تے چان منور سورتاں آج یہ شیر پورا ہے نا دی شادی تے پھیٹاؤں لگا ہے کارچ پھیٹاؤں لگا ہے تے چان منور سورتاں دن دے قبری پا تے رنڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نی لتھا چا تے گانے بنن والیاں مارن رو روٹا تے بندے آؤ میری ماں 25 سال بیوہ کٹ کے مدنی پالے ہے جوانی ساری اولاد تے گزار دیتی تے رنڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نی لتھا چا تے بندے آؤ پرونا تم آیا پرونے آنو جانا پہندائے تے گھر پرونے صدقے آ پرونا قبرانو تر گیا میاں محمد بخش یاد آگے نہ دے کارچ ویکے آدھے نے جیسے تم بے تھی گڑتی دے دے اس سے تم بے پانی جیڑے آن میل محمد ہوئی آن مکانی اینا میل سدیا سی مکان بن گئے خوشیاں دا میل سدیا اللہ صبر جمیل عطا فرمائے تے بندے آؤ پران جنید جمشید کا تیارہ ڈی سی او چترال کے ساتھ چترال سے اڑا حویلیاں آ کر پاپا مجھے لینے آ جاؤ بھیا مجھے لینے آ جاؤ ملازم مجھے لینے آ جاؤ بھائی مجھے لینے آ جاؤ لینڈ کروزر V80X گڈیاں کھڑیاں نے ایئرپورٹ بریا پہ آئے تیارہ پہاڑی تیان کے وجہ میں اتھے تقریر کر کے آیا ہے بھائی عبدالمالک نو پتا ہے حویلیاں دے کولو پہاڑی ہے میں اس پہاڑی دے اتھے بھی کھڑا آیا جڑے بندے نے ہڈیاں کٹیاں کیتیاں ہوئی منو ملیا دے کر کھانا کھاتا میں جملہ کہنے لگا ہوں گڑے نے فون کیا پاپا مجھے لینے آ جاؤ بھیا مجھے لینے آ جاؤ ملازم مجھے لینے آ جاؤ ڈرائیور مجھے لینے آ جاؤ تیارہ اڑا ہے آگے لینے کے لیے کھڑے ہیں یہی دسمبر تھا یہی مہینہ تھا وہ تیارہ اڑا اور تیارہ پہاڑی کی نظر ہو گیا نبی برباد ہو گیا اللہ جاندہ ہے نبی میں جملہ کہوں گا جگان جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کے جا ہے تماشا نہیں ہے مکی ہو کہلا مکہ کیسے ڈی این اے ٹیسٹ کیتا جواب ملیا کہ شناخت بھی ختم ہو چکی ہے ملے خاک اہل نشان کیسے زمین کھا گئے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے 100 برس کا پل کی جدنا دن پائے سی یہ پتہ ہوندہ بھائی منیر اس دن مرنا دن پہنے ہی اچھی بولو دن پہنے ہی بولو یہاں اپنا اللہ سے تعلق مضبوط کر لو
اللہ کی قسم ہے پتہ نہیں زندگی دی کیڑے موڑ مینوں ایک بندہ کہندا تسی ایڈے مشہور ہو گئے ہو تسی مسجد بھی لوکاں نوں پیسے بھی کہہ دیندے ہو کوئی مسجد والا کہے دیوار بننی چندہ بھی اکٹھا کر دیندے اینا مشہور ہو کے لوکی ادھا گھنٹہ بول دے تسی بول دی جاندے ہو دو دو تین تین گھنٹے بول دے ہو تے پیسے بھی تے انہیں کو ملنے ہوندے نے جنہیں گھنٹے چ مل جانے میں کہا ایک کوئی گل سمجھ کے تقریر کرنا ہے پتہ نہیں زندگی دی کیڑے موڑ تے شام ہو جانے گھر بھی پہنچنا کہ نہیں پہنچنا تو کتنے بندے بیٹھے ہیں آج دیکھ لے عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے شکوہ نہیں کیا آج ہمارے گھر کیوں اجڑ رہے ہم نے کردار چھوڑ دیا ہے کہنے لگی میرے سر کے تاج آج میں ایک مشورہ دوں تو کہتے بولے بادشاہ کر بیوی کا مشورہ مان رہا ہے تم اپنی بیوی کا مشورہ کیوں نہیں مانتے کیونکہ تمہیں لوگ کہیں گے یہ ران مرید ہے یہ جورو کا غلام ہے یہ تماشا چل رہا ہے بھئی جس بیوی نے اپنا جسم تیرے لیے پیش کر دیا تم اس کا مشورہ بھی کہتے ہو یہ ران مریدی ہے مشورہ تو اللہ نے نبیوں کو کہا کہ اپنی ساتھیوں سے مشورہ کر لو سورۃ شورى اللہ نے اتار دی اور ہم نے کہا بہو سے مشورہ مانے تو جناب عبدالمطلب نے کہا میری بہو آمنہ میں اس بیٹے محمد کا نام کیا رکھوں اگر مشورہ ماننا دنیا میں عزت نہ آتی تو سردار عبدالمطلب بہو سے مشورہ مانگتے تم سردار عبدالمطلب سے بھی بڑے ہو آج وعدہ کرو بہو سے مشورہ کرنا کوئی گناہ بیوی سے مشورہ مانگنا کوئی گناہ اچھا مشورہ دے تو مانو کہنے لگی سر کے تاج ایک مشورہ ہے کہتی بولیں کہتی ہے بیت المال وزیر خزانہ کے پاس جائیں انہوں جا کے کہو میں اپنے بچیاں دے عید دے کپڑے بنانے نے تے ایک مہینے دی تنہا ایڈوانس دے دو یہ جو لڑکے کھڑے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی فیس بک پہ جیون ساتھی تلاش کر لیا سنو فیس بک کی ہو سنیے سنیے یہ جو بچے نوجوان بیٹھے کرونا ماڈل یہ سنیے سنیے دھیان سے یہ جرے بیٹھے ان کو عشق کا بھوت سوار ہے سنیے جنہوں پھر عشق نے مات دیتی ہے وہ دی عدت جی ساری عمر نکل گئی ہے عشق جڑا لاندے جے نا سنیے میرے بچے یہ آپ کے لیے یہ میرے بھائی میرے چند میرے مکھن میری ملائی نے کہہ دیا تو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے آج یہ نوٹ کر لیں اور چاہیں آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ ہے کون ابھی عمر بن عبدالعزیز تم کہتے ہو ماما پاپا کون ہوتے ہو سنو تم نے بولا کہ پاپا کون ہوتے ہیں یہ اولاد کی محبت میں بادشاہ ہو کر کسی کے آگے ہاتھ کر لیتے ہیں یہ ہوتے ہیں یہ ہم صاحب بادشاہ ہو کر اولاد کے لیے بزرگوں قریشی صاحب اولاد کے لیے تیر بر اعظم کا حکمران ہے اللہ کی قسم میرا ایک بیٹا ہے دعا کرے اللہ دو کر دے ایک بیٹا ہے میرا دنیا میں ہم سب کچھ اس کے لیے کرتے ہیں اگر وہ کہے تم نے کیا کیا تو کلیجہ نہیں پھٹ جائے اور تمہیں شرم نہیں آتی یہ ماں باپ کو جملے بولتے ہو تم کون ہوتے ہو میرے دوست بیٹھے ہوتے اندر نہ آیا کرو جس نے دوستوں کے لیے بیٹھک بنا کر دی اس کو کہا اندر نہ آیا کرو بڑوے میں بڑوا بولوں گا تمہیں بڑوا یہ سندھ والے بولتے ہیں لفظ میں بڑوے بولوں گا کیوں وہ تمہیں شرم نہیں آئی کسی کرایہ دار سے پوچھ پہلی کو فکر لگی ہوتی میں نے کرایہ دینا ہے اور یہ 8 کمروں پہ تمہیں لینٹر ڈال دیا ہے اور تمہیں شرم نہیں آئی کہتے تم کون ہوتے اس کمرے میں نہ آنا میرے دوست بیٹھے ہیں کرایہ دار کو کتنی باتیں کرتے ہیں لوگ ساڑی ٹوٹی توڑتی ہے ساڑی کان تے لکیر مارتی بولو کر دینے کہ نہیں کر دے بیٹا توجہ چھوڑے موبائل کیا منظر ہے آج سنیں یہ جو بچے کہتے ہیں باپ کیا سنیں 3 بر اعظم کا حکمران ہے یہ تمہاری جانو مانو کریم لگا کر یہ منہ تم نے امریکن بنایا یہ دان اور پاؤں فریکن ہے تمہارے پاؤں دیکھیں الٹی آ جاتی اور تم چہرے پہ کریم لگا کر امریکن چہرہ بنا کر کہتے ہو میرا اس سے کلر میچ نہیں کرتا تم کون ہوتے ہو یہ کریمیں لگا کر تم نے یہ چہرے سفید کیے ہوئے
یہ سنے بچوں، یہ تمہارا حسن کیا چیز ہے، جتنا مرضی صورت سونی بنا لو یہ سیرت کا محتاج رہے گا۔ تمہاری صورتیں یہ سیرتوں کی صورت دی عزت نہیں ہوندی، سیرت جے صورت دی عزت ہوئے بلال نو کنے پوچھنا سی۔ ہائے ہائے میں ترجمہ پڑھا میں جی پھر شیر اگے چلاواں گا۔ میں کو جی او میرا مرشد سونا تے میں سونیا دے سنگ لائی صدقے جاواں اوہ اللہ سونے کولا تے جنہ کو جیانال نبائی۔ کون؟ میرے نبی پن پہ جا رشتہ دے دو، آجو جی کدے واسطے؟ میرے واسطے، آجو بیٹھ روٹی کھاؤ پانی پیو۔ بیوی نو کہنا ویکھلا مینوں تے پسند نہیں، بیوی کہندی مینوں بھی پسند نہیں، واپس کر لگے۔ بیٹی کہندی ہے آپ کو نہیں پسند مجھے پسند ہے۔ کہتا بیٹی دیکھا بھی نہیں پہچانا بھی نہیں، کہتی جس کے کہنے پہ بن دیکھا رب مان سکتی ہوں، اس کے کہنے پہ بن دیکھا دولہا نہیں مان سکتی ہے۔ کہتے بیٹی یہ رنگ کا کالا ہے، کہتی ہے میں نے مانا رنگ کالا، حسن میں بھی مات ہے۔ تم نے صرف صحابیات کو مانا ہے، صحابیات کو جانا نہیں ہے۔ میں نے مانا رنگ کالا، حسن میں بھی مات ہے، پر اس کو دیکھنے والا، اس کو بیچنے والا تو 14ویں کا چاند ہے۔ کالے سے سیابی سے شادی کر لی۔ جب واپس گئے نا تو مصطفیٰ کو کہنے لگا سونے پلا ہوئے، رشتہ لب گیا۔ فرمایا خیر ہے، آدھا سونے جیت ہوں 7 سورے تے میں بیلے ہی سے۔ آپ فرماندے نے خیر، کہتا سونے کرما والی چنگی سی، میں انہوں نے کہا جی میں رشتہ لے کے آیا، کہتے کدے لی میں اپنے لی، کہتے کنے بھیجیا نبی پاک نے، کہتے بیٹھو روٹی پانی کھاؤ، تے کہنے لگے ساڑھے ورگے ہوندے تو اتھے موڑ دیں ہوئے اگوئی، پر ایتھے روٹی بھی لبی، بد اخلاق نہیں سن، پانی بھی لبا، بولو روٹی بھی لبی پانی بھی لبا۔ ایتھے مولوی نہ جماعت لڑ پوے نا تے مولوی چلے جائے کار، 2 دن بعد صلح واسطے بیٹھن بندے یہ پانی بھی نہیں پوچھتے۔ یہ اخلاق ہے ہمارا۔ تقریر کا آخر ہے، واقعہ مکمل ہے، میں دعا کرانے لگا ہوں، یہ جملہ ساتھ لے جانا تم نے۔ میرے نبی کہنے پھر کہنے کرما علی نے کیا بن دیکھیا رب، نبی دے کہنتے من سکتی ہیں، بن ویکھیا لاڑا کیوں نہیں من سکتی ہے۔ تے نال لفظ کیا سی جڑا کسے دی تھی دا برا نہیں تکدا، اپنی تھی دے بوئے تے برا کیویں بھیج سکتا ہے۔ تے کہندا پھر سونیا میری بیوی نے ہاں کرتی، آپ نے دعا والے آ چکے، اللہ انہاں دے رزق چ برکت پائیں۔ طریق نے لکھیا مدینے چ قید بڑی وراں پیا، پر اس جوڑے دے گھر چ نہ روٹیاں مکیاں نہ بوٹیاں مکان سمانگی ہے 3 بر اعظم کے حکمران، لاکھوں مربع میل۔ تو کہنے لگے یہ تمہیں لکھ کے نہیں دے سکار آگے۔ تو بیٹے نے کہا آئی سلوٹ یو پاپا، آپ نے قوم کے مال پہ ڈاکہ ہماری خاطر نہیں مارا، اور خود گھر آگے اپنی آخرت بچا کر ہم انہی کپڑوں میں عید کر لیں گے۔ ہمیں دنیا کی شہرت پسند نہیں، اپنے بابا کی آخرت پسند ہے۔ اور تم آئی فون ایپل موبائل کی خاطر ماما پاپا کو مجبور کرتے ہو، ہمیں موبائل چاہیے، تم کہتے ہو ہمیں اچھی گاڑی چاہیے، ہمیں اچھے کالج چاہیے، اچھا میس سے کھانا چاہیے۔ تیرا بابا چوری کرتا، ٹھگی مارتا ہے۔ میرے بچوں، عمر بن عبدالعزیز کی اولاد نے روٹی پیاز سے کھا لی، مگر ماما پاپا کو مجبور نہیں کیا کہ ہمیں حرام کا مال اکٹھا کر کے۔ اور تم اپنے ماما پاپا کو کہتے ہو کہ ہمیں جہاں سے مرضی لا کر دو۔ کئی منڈے ماں بہنوں آندے نے جمعیاں قادری سی، کہندے نے کہ یہ کلمہ پڑھ کے تو سب بولو۔
بدماشی کرتے ہیں یہ ماں باپ سے، اور تمہیں تو ماں باپ نے لاٹھی سمجھ کے پالا تھا، تم آگے سے سانپ بن گئے اور فرعون بن گئے۔ تمہاری تو یہ صفت نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔